بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالق ارض و سما ہے، مالک شرق و غرب۔ درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں کو سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، آج کافی دن کی غیر حاضری کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرا موبائل چوری ہو گیا اور اسی وجہ سے اتنے دن سے میرا آپ کا یہ جو رابطہ تھا ویڈیو کے ذریعے یہ منقطع ہو گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے کھاریاں میں دوہرے قتل کی ایک لرزہ خیز جو دوہرا قتل ہے اس کی ایک لرزہ خیز واردات ابھی رونما ہوئی ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ مقتولین جن کا تعلق سرگودا کہ کسی گاؤں سے ہے، یہاں کھاریاں میں چاڑاں والا میں ایک فارم ہاؤس پہ کسی ڈیرے پہ کام کرتے تھے، اور وجہ قتل یہ بتائی جاتی ہے کہ نوجوان جو ہے وہ اس لڑکی کو جو اس کے ساتھ قتل کی گئی ہے وہ پسند کی شادی کر کے یہاں لے آیا تھا، اس نے اس کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، اور غالباً لڑکی کے جو لواحقین ہیں انہوں نے غیرت کی بنا پر ان دونوں کا قتل کر دیا ہے۔ آئیے میں آپ کو اس لرزہ خیز قتل کی جو ہولناک واردات ہے اس کی تفصیلات سے آگاہ کرتا ہوں۔ ناظرین، خبر کچھ یوں ہوئی کہ آج دن کا واقعہ ہے۔ دوپہر میں خبر یوں آئی کہ چاڑاں والا کھاریاں سے جب آپ ڈنگا روڈ پہ جاتے ہیں تو گاؤں حقیقہ ہے، اس کے ساتھ نواحی چاڑاں والا کا رقبہ ہے، وہاں فارم ہاؤس ہے اور اس کے ساتھ شیڈ ہے، اور فارم ہاؤس جو ہے اس پہ بڑی تعداد میں بھینسیں ہیں، گائے ہیں، دودھ دینے والے جانور ہیں۔ اب جو ملازم ہے اس کا نام عبد الجبار بتایا گیا ہے۔ اطلاع یہ ملی کہ عبد الجبار جو ہے اس کو اور اس کے ساتھ اس کی بیوی کو مبینہ طور پر نامعلوم افراد نے چھریوں کے اور تیز دھار آلے کے پے در پہ وار کر کے اسی جو ان کی رہائش گاہ تھی شیڈ میں وہاں پر قتل کر دیا، اور مقتول کی جو بیوی ہے، پہلے بھی ایک اس کی بیوی ہے، اس میں سے اس کے 2 بچے بھی ہیں، بچوں نے اور بیوی نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سارا وقوع دیکھا اور انہوں نے ہی دوڑ کر آ کر اطلاع دی فارم ہاؤس پہ۔ اب پولیس مقامی کھاریاں کی ڈی ایس پی کھاریاں یہ سارے موقع پر پہنچ گئے اور انہوں نے جا کر جائزہ لیا ساری واردات کا، اور مقتول عبد الجبار جو ہے اس کی جو پہلی بیوی ہے اس نے پولیس کو تمام تر حقائق سے بھی آگاہ کیا، اور اس روشنی میں پولیس نے تفتیش آگے بڑھائی، اور گجرانوالہ کرائم فورسین جو ہے اس کا یونٹ وہ موقع پر پہنچ گیا، اور اب کچھ دیر پہلے جو لاشیں ہیں، ڈیڈ باڈیز، ان کو سرگودا جو ان کا آبائی علاقہ ہے وہاں لے جانے کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ ناظرین، یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ فارم ہاؤس جو ہے یہ رضا برادران جو ہیں چاڑاں والا ان کا ہے، اور یہ ملازم جو ہے مقتول عبد الجبار، اس کے بارے میں یہ بتایا کہ ابھی 4 ماہ ہوئے ہیں اس نے یہاں نوکری کی تلاش میں آ کر کہا کہ میں کام کاج کرنا چاہتا ہوں، بے روزگار ہوں، تو اس کو یہاں پر فارم ہاؤس پر ملازمت دی گئی، اور اس نے کہا کہ میرے ساتھ میری بیوی بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں، میں اپنی فیملی کو بھی ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، تو لہٰذا مالکان نے اس کو جو فارم ہاؤس کے ساتھ ملحقہ شیڈ ہے وہاں جگہ تھی فیملی کو رکھنے کی، تو انہوں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے بال بچے کو بھی ساتھ رکھیں، اور بتایا یہ گیا ہے کہ یہ اپنے کام سے کام رکھنے والا تھا، بڑی محنت سے یہ کام کرتا تھا، اور چھٹی بھی بہت کم یہ جاتا تھا۔ جو اس نے اپنا علاقہ بتایا آبائی وہ سرگودا۔ اب آج جب اچانک یہ واردات ہوئی ہے تو اس کے بعد جو انکشافات ہوئے ہیں کہ عبد الجبار نامی اس نوجوان نے ایک تو اپنا جو نام تھا فارم ہاؤس میں جو وہ غلط بتا رکھا تھا، اور
جو تفصیلات پتہ چلی ہیں کہ پہلے بھی اس کی 2 شادیاں ہو چکی ہیں، یہ اس نے تیسری شادی کی تھی جس لڑکی کو پسند کی شادی کر کے، یا اب ظاہر ہے اس کے جو لڑکی کے لواحقین ہیں ان کا تو موقف یہی ہوگا کہ یہ لڑکی کو گھر سے بھگا کر لایا تھا۔ اب تفصیل کچھ یوں ہے کہ اس نے اپنے علاقے میں ہی کچھ عرصہ پہلے ایک شادی کی تھی اور پھر وہ شادی نہ چل پائی، طلاق ہو گئی۔ دوسری شادی اس نے سائمہ نامی خاتون سے کر رکھی تھی، جس میں سے اس کے 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہیں۔ اور اب مبینہ طور پر یہ بتایا گیا کہ اس نوجوان نے، جس کی عمر 30 برس ہے، اس نے تیسری شادی، اور یہ بھی پسند کی شادی ہوگی، ایک رضیہ نامی خاتون اس سے کر لی تھی، اور غالباً یہ شادی رضیہ کے گھر والوں کی مرضی کے خلاف تھی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ گھر سے بھاگ کر آئی ہو اس کے ساتھ، اور انہوں نے کسی عدالت وغیرہ میں نکاح کر رکھا ہو، اور پھر یہ اس کو اپنے ساتھ، کیونکہ وہاں اس علاقے میں تو وہ اس کو رکھ نہیں سکتا تھا، تو یہ یہاں لے آیا پناہ کے لیے، اور اس نے اس کو اپنے ساتھ یہاں رکھا، اور اس کو گمان یہی تھا کہ یہاں پیچھے کوئی نہیں پہنچے گا اور یہاں میں آرام سے اپنی زندگی گزارتا رہوں گا۔ تو ناظرین، آج کریم قیاس یہی ہے کہ یہ جو رضیہ نامی لڑکی ہے، جو اس مقتول عبدالجبار کی تیسری بیوی بتائی جاتی ہے، اس کے گھر والے، اس کے لواحقین، ظاہر ہے کہ وہ اس کو تلاش کر رہے ہوں گے کافی عرصے سے، اور آج وہ یہاں پہنچے کھاریاں کے نواحی گاؤں چاڑا والا میں، اور انہوں نے انتہائی سفاکی سے عبدالجبار اور یہ جو لڑکی ہے رضیہ، ان کو چھریوں کے وار کر کے گردنیں کاٹی ہیں بری طرح سے، لاشیں مسخ ہوئی ہیں، بے تحاشا خون بہا ہے، تو انہوں نے بے دردی سے ان کو مارا ہے۔ اور ناظرین، بتایا یہ جاتا ہے کہ بچے جو چھوٹے معصوم تھے، ظاہر ہے وہ ایک جگہ پر ہی قیام پذیر تھے، انہوں نے بھی یہ ساری واردات دیکھی، وہ چیخے خوف سے چلائے، اور جو عبدالجبار کی پہلی بیوی ہے، جس میں سے یہ بچے بھی ہیں، اس نے بھی یہ سارا وقوع اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور چونکہ جو نامعلوم ملزمان تھے، قاتل تھے، ان کا سارا جو ان کو انتقام لینا تھا، ان کا جو غم و غصہ تھا، وہ عبدالجبار اور وہ جو ان کی عزیزہ ہوگی اس کے ساتھ تھا، اور عبدالجبار کی پہلی بیوی اور بچوں کو انہوں نے ہاتھ تک نہیں لگایا، تو وجہ یہی معلوم پڑتی ہے کہ یہ غالباً وہ اس لڑکی کو بھگا کے یہاں پر لے آیا تھا، اور اسی رنجش میں انہوں نے ان دونوں کو قتل کر دیا۔ اب وہ بچے اور وہ جو اس کی عبدالجبار کی پہلی بیوی ہے، وہ بھاگے خوف زدہ ہو کر نکلے ہیں باہر، فارم ہاؤس میں آ کے انہوں نے شور مچایا اور انہوں نے اطلاع دی۔ اور ناظرین، یاد رہے کہ یہ اب ایسے ہی نہیں آ گیا یہاں چاڑا والا کام کرنے کے لیے، اس عبدالجبار کے اور فیملی میں سے کچھ لوگ پہلے سے یہاں پر کام کر رہے ہیں، اور یہی ایک وجہ ہے کہ عموماً کسی اجنبی کو یوں بغیر اس کی جانچ پڑتال کیے کوئی بھی اپنے ہاں گھر میں ہو یا فیکٹری میں ہو یا کسی ڈیرے پر جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے، زمیندارہ کے لیے کوئی ملازم نہیں رکھتا۔ یہاں بھی ایسے ہی ہوا کہ چونکہ اس کے پہلے سے جاننے والے کوئی رشتہ دار کام کر رہے تھے، اور انہوں نے بھی کہا ہوگا کہ یہ ہمارا بندہ ہے، اس کو ضرورت ہے کام کاج کی۔ تو ناظرین، یہ سارا ماجرا ہے، اور اب اطلاع یہ ہے کہ پولیس نے اپنی جو ابتدائی کارروائی ہے وہ ساری مکمل کر لی ہے، اور چونکہ عبدالجبار اور اس کی جو فیملی ہے ان کا یہی اصرار تھا کہ ہم نے اس کو واپس اپنے آبائی علاقے میں لے جا کر اس کی تدفین کرنا ہے، تو اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ مقدمہ تو ظاہر ہے کہ وقوع یہاں کا ہے، نامعلوم افراد کے خلاف کٹتا ہے، پوسٹ مارٹم انہوں نے کروایا نہیں کروایا، وہ اپنے ساتھ ڈیڈ باڈیز لے گئے ہیں۔ تفصیلات کیا ہیں آنے والے وقت میں مزید پتہ چلے گا، لیکن یہ دوہرے قتل کی ایک لرزہ خیز واردات ہے جو کہ سرزمین کھاریاں کے نواحی گاؤں چاڑا والا میں پیش آئی ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھی تفصیل ایک گھناؤنے قتل کی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی قیمتی رائے اس ویڈیو پر دینا مت بھولیے گا۔ سلامتی ہو، اللہ حافظ۔